سچے مذہب کی دعوت اور تبلیغ کرنا. سچے مذہب کی کیا کرنا جی؟ وصیت کرنا. اور اس وصیت پہ تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، تو صبر کرنا ہے، ڈٹ بھی جانا ہے، برداشت کرنا ہے. اور جس نے یہ چاروں کام کر لیے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں رب العالمین اعلان کر رہا ہوں، اور قرآن مجید اس پہ گواہ ہے، شاہد ہے کہ ایسا بندہ ہر حالت میں، ہر جگہ، ہر وقت کامیابی کی طرف جا رہا ہے، ناکامی اور نامرادی کی طرف وہ نہیں جائے گا، زوال کی طرف وہ نہیں جائے گا. تو یہ بڑے پیارے اصول اللہ پاک نے قرآن مجید میں انسانوں کو بتا دیے. اور اللہ نے جو جملہ لایا ان الانسان لفی خسر، اس میں اللہ پاک نے کسی مومن کا ذکر نہیں کیا، ایک خاص گروہ کا ذکر ہے کہ انسان سمجھے بھائی اس سے مراد صرف مومن ہی ہے، کافروں کو خطاب نہیں ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ انسان میں اللہ نے سب کو لایا ہے، اور ایمان کی دعوت بھی اللہ نے سب کو پیغام دیا ہے. تو یہ خطاب سب کو ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ ذوالجلال نے اس دنیا میں تمام انسانوں کو جو بھیجا ہے نا، آپ کو مجھے، تو انسان کو بھیجنے کے بعد اللہ ذوالجلال نے انسان کی کامیابی کے اصول بھی ذکر فرما دیے. یعنی اللہ پاک ہمارا کتنا خیر خواہ ہے. یہ نکتہ ہے سمجھنے کا، ذرا غور طلب بات ہے. اللہ پاک اس انسان سے کتنی محبت کرتا ہے جی، کتنا پیار کرتا ہے، کتنا اللہ پاک انسان کو چاہتا ہے. عام سنتے رہتے ہوں گے آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال 70 ماؤں سے بڑھ کے انسان سے کیا کرتا ہے. یہ سنی ہوئی بات، یہ آپ نے کس موقع پہ ارشاد فرمایا؟ یہ بات میں نے یہ واقعہ آپ کو پہلے سنایا بھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ ایک مانگنے والی عورت آئی، سوالیہ، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں تھیں. تو آپ نے پورے گھر میں تلاش کی تو کتنی کھجوریں مل گئی. شابیدہ دیکھے میری طرف، آپ نے اسے دیں. اس نے ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی، آدھا ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی، اور جو دوسری کھجور تھی وہ خود منہ میں رکھ لی. وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کی بھوکھی ہوں گی. بچیوں نے جلدی جلدی کھا لی. کھانے کے بعد پھر نا ماں کی طرف دیکھنے لگا. ماں نے سمجھا کہ ابھی میری بچیوں کی بھوک ختم نہیں ہوئی. اب ماں نے وہ منہ والا نوالا بھی نکالا، منہ والی کھجور نکالی، اور وہ ساری اپنی دونوں بچیوں کو دی. یہ یاد رکھنا، اولاد جو ہے نا ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں تو ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر سکتے ہیں وہ. اور آج جتنے نوجوان بچے ہیں بچیاں ہیں، ذرا تھوڑے لمحات کے لیے نا
کبھی سوچ لیا کریں ماں باپ کے متعلق، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ۔ اور آج کی اولاد کو تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے تھی جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ کتنا تمہیں بچپن میں ان ماں باپ نے خوشی سے پالا ہے، خوشی سے لگایا ہے اور اب تک لگا رہے ہیں۔ کبھی سوچا کریں یار، تو جو ماں نے اپنے منہ کا نوالا نکال کے کن کو دے دیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئی۔ جب شام ہوئی، آپ میرے آقا امام الانبیاء گھر تشریف لائے، آپ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ واقعہ ذکر کیا اور واقعہ بیان کرتے ہوئے ساتھ رو بھی رہی ہے، ساتھ رو بھی رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا عائشہ یہ تو ایک ماں کی محبت آپ نے دیکھی ہے اور تجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میرا اللہ پوری کائنات کے انسانوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، تبھی تو اللہ پاک نے تجھے اور مجھے تمام مخلوقات میں جو لقب دیا ہے، انسان کو جو لقب ملا ہے وہ کون سا ملا ہے؟ اشرف المخلوقات۔ کیوں؟ حالانکہ باقی مخلوق بھی تو رب کی ہے نا، کل کائنات کی ہر چیز بنانے والا کون ہے؟ آسمان دیکھ لے، آسمان کے اوپر جتنا نظام ہے اس کا خالق کون؟ زمین ہے، 7 طے ہیں، زمین کے نیچے والی چیزیں، زمین کے اوپر والی چیزیں، کل کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق اور ہر مخلوق کا ہر فرد، اس کا خالق کون ہے؟ لیکن کبھی غور کیا ہے اللہ نے انہیں اشرف نہیں بنایا، تجھے اشرف کیوں بنایا؟ صرف فرق یہ ہے کہ باقی تمام مخلوقات کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا، اور جب تیری باری آئی نا انسان، اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تجھے بنایا۔ خلقت بیدی، انسان میں نے تجھے پیدا کیا اپنے قدرت کے ہاتھوں سے۔ اب خود اندازہ لگائیں، ایک چیز ہے وجود میں آ گئی، آپ کا ہاتھ استعمال نہیں ہوا، آپ زبان سے بولے وہ چیز بن گئی، لیکن ایک چیز آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، آنکھیں استعمال ہوئی ہیں، دل و دماغ لگا اس پہ، وقت لگا ہے۔ اب ان 2 چیزوں میں آپ کو زیادہ چیز محبوب کون سی ہوگی؟ پتہ نہیں سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ایک چیز ہے وہ تسی پیسے دے کے خرید کے لائے تو اپنے بچے نے دیتی ہے، کوئی کھلونا لے لو، کوئی جانور کا بچہ لے لو، لیکن ایک کھلونا اس بچے اپنے ہتھاں نال مٹی دا بنایا ہے، اور جیسے بچپن میں بچے بناتے تھے۔ وقت یاد ہے جی، ہم اپنی ماں کو کہتے، باپ کو کہتے، اپنی دادی کو، نانی کو، دادے کو، نانے، اپنے دوستوں کو، یار میں نے کھلونا بنا دو۔ اس وقت یہ پلاسٹک کے کھلونے نہیں ملتے تھے، مٹی ہوتی تھی، تو مٹی کے کوئی اونٹ بنا کے دے رہا ہے، کوئی گھوڑا بنا کے دے رہا ہے، کوئی بیل بنا کے دے رہا ہے، کوئی بلی بنا کے دے رہا ہے، کوئی چڑیا بنا کے دے رہا ہے۔ اب ان پرندوں سے، ان جانوروں سے جو مٹی کے پرندے بنے اور انسان نے اپنے ہاتھ سے بنائے، کتنی محبت کرتا تھا۔ چھوڑو یار، اور ریت پئی ہو گیا نا تو اسی وچ پیر رکھ کے نا تو کیا بنا دیا گھر، تو کوئی انہوں توڑیا تھا، ہم کیا کرتے تھے؟ لڑ پڑتے تھے،
تو جو چیز اپنے ہاتھ سے بنائی جائے اس سے بندے کو محبت ہوتی ہے ہی نہیں۔ اے انسان، تجھ سے اللہ جو محبت کر رہا ہے نا، اور پھر 70 ماؤں سے بڑھ کے کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کہ تجھے رب نے خود بنایا ہے، قدرت کے ہاتھوں سے تو بنا ہے، تب اور تبھی تو اللہ پاک بار بار انسان کو واعظ و نصیحت بھی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ پورا قرآن اٹھا لیں، اللہ پاک انسانوں کو خطاب کر رہا ہے۔ اللہ پاک باتیں کر رہا ہے تو کس سے؟ انسان سے، اور باتیں بھی ایسی جو انسان کے بھلے کی ہیں، کامیابی کی۔ یہ تو اللہ پاک نے انسان سے کی ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس دنیا میں بھی جو بھی بڑا ہے اس کے ذمہ ہے کہ چھوٹے کی اوپر واعظ و نصیحت کرے۔ اگر تو مومن ہے تو تو نے تبلیغ کرنی ہے کافروں کو، کرنی یا کوئی نہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو کدھر بلائے؟ حکم کرے نیکی کا اور برائی سے منع کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا امت محمدیہ میں ایک جماعت تم نے ایسی بنانی ہے جس کو کہتے ہیں علماء کی جماعت، حفاظ کرام۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے جی؟ قرآن بیان کر رہا ہے علماء کی ذمہ داری دنیا کے کاروبار کرنے ہیں۔ آج تو بڑی دعوت دی جا رہی ہے علماء کو، کاروبار کرو جی، کاروبار کرو۔ حضور علیہ السلام نے کاروبار کیے اور حضور کے ساتھ ہم مل سکتے ہیں۔ آج جو علماء کاروبار میں پڑے ہیں نا، خیر الامت سے جو فارغ ہو گئے، پھر وہی انتظامیہ، وہی نمازی، وہی محلے دار کیا کہتے ہیں؟ مولوی جو آگے جی غرور، پیسہ، انہوں قدر کوئی نہیں رہی دین دی۔ وہی لوگ پھر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے خود دعوت بھی دیتے ہیں، مشورے بھی، مولوی صاحب کو کاروبار کا لو۔ تو میں آپ سے بات کرتا ہوں، اگر مولوی صاحب نے، بڑی بات سمجھیں، ہفتے کے اگر 50,000 مل جائیں دنیا کے کاروبار میں، اور ادھر پورا مہینہ مسجد میں ڈپٹی دے کے 24 گھنٹے پابند رہ کے اگر اسے 25,000 ملے اور 25,000 بھی 100 گلہ تو بعد ملن، مولوی دا خون نچوڑ کے ملے، اس مولوی نے کس چیز کو پسند کرنا ہے؟ کہ 25,000 ملا بیستی تو بعد تو او دے 50,000 ہفتے دا مل گیا تو لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں۔ سچ سچ بات بتائیں، اس مولوی صاحب نے پورا مہینہ پھر مسجد باؤنا ہے یا او دنیا دے کاروبار نے اس پر ترجیح دینی؟ سکنے یار وہ تو کام بہتر ہے، ہفتے دا 50,000 مل گیا تو جی لے ہفتے دے 50,000 نو ویک کے تے اس دین چھوڑ دینا، مسجد چھوڑ دینی ہے، تو کال بات مسجد تک امام کہیں بڑھنا؟ کہ تیرے میرے بچے کو قرآن کس نے پڑھانا ہے؟ جو ڈپٹی جس کی ہے اس کو وہیں رکھو، تب نظام چلتا ہے۔ علماء کے ذمہ کیا ہے؟ قرآن مجید اٹھائیں۔ اللہ پاک کہہ رہے تم میں ایک جماعت ہو جس کی صرف ڈپٹی کیا ہو، کام کیا ہو، یدعون الی الخیر، بلائے بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف، اچھائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ اور یہ ڈپٹی علماء کی بھی ہے، یہ ڈپٹی مسلمانوں کی بھی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف مولوی کا کام ہے، امام مسجد کا کام ہے تبلیغ کرنا۔
تبلیغ ہر بندے کے ذمہ ہے یا کوئی نہیں؟ واعظ و نصیحت کرنا ہر بندے کے ذمہ ہے یا کوئی نہیں؟ باپ کے ذمہ ہے وصیت کرنا اولاد میں کہ کوئی نہیں؟ مومن کافر کو کرے، ہر بڑا چھوٹے کو کرے۔ اور قرآن مجید میں واقعات ہے، حضرت نوح علیہ السلام ایمان والے بندے ہیں، بیٹا کافر تھا، بیٹوں کو واعظ و نصیحت کی یا کوئی نہیں؟ اگر باپ کافر ہو تو بیٹے کا کام بنتا ہے دعوت دینا یا کوئی نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے، واعظ و نصیحت کی یا کوئی نہیں؟ اسی طرح کوئی برادری کے بندے پٹڑی سے اتر رہے ہیں، اب اس برادری کے خیر خواہ بندے کو چاہیے، ایمان والے بندے کو چاہیے اس برادری کو کیا کرے؟ واعظ و نصیحت کرے۔ جیسے آپ کے میرے آقا نے کوئی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے مکہ کے لوگوں کو، اپنی برادری اور خاندان کے لوگوں کو دعوت دی تھی یا کوئی نہیں دی تھی؟ واعظ و نصیحت کی تھی یا کوئی نہیں؟ سرعام بھی کی، فردن فردن بھی کی، علیحدہ علیحدہ۔ اور اسی طرح ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کو واعظ و نصیحت کرے یا کوئی نہیں؟ سچے مذہب کی دعوت دے یا نہ دے؟ چلو آؤ قرآن مجید واقعہ ایک سنا دینا۔ ایک باپ ہے، وہ اپنے باپ نو، اپنے بچے نو کہہ دے رہا، وصیت کر رہا۔ کی کر رہا جی؟ شاباش بولو۔ اور اتنی پیاری وصیت، اتنی پیاری وصیت کہ اللہ پاک نے اس کی وصیت کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ 21واں سپارہ 10واں رکوع ہے۔ 21واں سپارہ رکوع نمبر کیا ہے؟ 10 ختم ہو رہا ہے، اس کی آیت نمبر ہے جی 12، 13 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر کیا ہے جی؟ 13۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ فرمایا لقمان علیہ السلام نے، حکیم لقمان، یہ نبی نہیں تھے، نبی بلکہ حکیم تھے، دانا شخص۔ حکیم کس نو آدھے؟ سمجھدار۔ لِابْنِهِ کس کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے جی؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، شاہ نصیحت کر رہا ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کو کیا کر رہا ہے؟ اور اے پلے پانے لو یار گلاں، اے گلاں اپنی اولاد نو بھی کیتیاں کرو کدی قرآن کھول کے، آگے وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ ان کا فعل ہے۔ یار آپ تو بتاؤ، سب سے پہلی وصیت، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بچے کے ایمان پہ بولا ہے۔ سب سے پہلی چیز رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر کر دیا کہ اے میرے بیٹے مت شریک کرنا اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً بیٹا اس دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے تو وہ کون سا ہے؟ شرک۔ پھر آگے فرمایا، یہ کچھ کہتے ہیں اللہ پاک کا کلام ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں حکیم لقمان کا کلام۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، تاکیدی حکم کیا ہم نے اس انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، بالخصوص والدہ کے ساتھ۔ کیوں؟ حملت ہو امہ، اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں۔ ہائے ہائے بڑے پیارے جملے بول رہے ہیں اللہ پاک، اٹھاتی ہے اس کی ماں اپنے پیٹ میں، وہنن علی وہن، تکلیف در تکلیف۔ جب بچہ کی امید ماں کو لگ جاتی ہے، ماں کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، یہ کوئی نہیں۔ ماں اپنی پسند کا کھانا نہیں کھا سکتی، چیزیں مشروبات نہیں پی سکتی، سو نہیں سکتی، جاگ نہیں سکتی، جا نہیں سکتی۔ کیوں؟ بھائی پیٹ میں بچہ ہے،
سفر چھوڑ دیتی ہے تیری خاطر. ابھی خوشخبری ملی ہے کہ تم ماں بننے والی ہے. تو اس ماں کی بننے کی خوشی میں ماں نے اپنی ساری خواہشات کو دبا دیا. اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، کبھی تو بھی غور کرتا کہ جس ماں نے، جس باپ نے تیری خاطر اپنی قربانیاں، اپنی خواہشات کو ذبح کیا، آج تو ماں باپ کی خاطر اپنی خواہشات کیوں نہیں ختم کر رہا؟ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ماں نے اٹھایا ہے تجھے تکلیف در تکلیف میں. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي، اور دودھ چھڑانا 2 سالوں میں، یہ بھی تکلیف آئی ہے کوئی نہیں؟ وہ بچہ روتا ہے. انشکر لی، لہذا سب تو پہلے شکر کر اے بچیا کس ذات دا؟ نا، انشکر لی، میرا شکر کر کہ میں تینوں ماں باپ جیسا جوڑا دیتا ہے، ایسا جوڑا جڑا تیرے نال محبت کردا ہے. وَلِوَالِدَيْكَ، میرے شکر کرنے کے بعد دوسرا شکر کرنے تے کنہ نال؟ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف لوٹنا ہے. اور اگر یہی ماں باپ تجھے شرک پر ابھارے، شرک کرنے پہ کہیں، کفر کرنے پہ کہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، انہاں دی گل مننی، ہر بات مانی ہے ماں باپ کی، لیکن ماں باپ کفر کا کہہ دے، شرک کا کہہ دے، پھر ان کی بات ہے. لیکن پھر بھی دنیا میں ان کو اپنا ساتھی بنانا ہے. اگر ماں باپ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی اس نے سلوک کرنا ہے تو نہیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع کر اس راستے کی جس راستے پر دیندار بندہ چلتا ہے، انابا منیب بندہ. ثم الیہ مرجعکم، میری طرف لوٹنا ہے تم سب کا، پھر میں خبر دوں گا تمام ان معاملات کی جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے. آگے چلو. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مسکال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر ہو تو، اگر تو نے کیا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل، کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، فرض کر لے تو چٹان کے اندر ہے، یعنی غاروں میں ہے، فِي السَّمَاوَاتِ یا آسمانوں میں ہے، أَوْ فِي الْأَرْضِ یا زمین کی تہ میں ہے. کتنی باتیں اللہ نے ذکر کر دی. کوئی عمل بھی تو چھپ کے پہاڑوں کے اندر کر رہا ہے، غاروں میں یا آسمانوں میں یا زمین کی تہ میں، یأتی بہ اللہ، بوقت حساب تجھے اللہ پکڑ کے لے آئے گا سامنے. ہم نے اللہ کے سامنے آنا ہے یا کوئی؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ پاک بڑی باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. یا بنیا، بڑے پیارے جملے بولے حکیم لقمان اپنے بیٹے. پہلی گال کی تھی شرک نہ کری، دوسری چلو گال مانو ماں باپ دا ادب تے احترام کرنا ہے، تیسری گال ہے کہ جیڑی جاتے بھی تو کوئی عمل کرنا ہے نا، رب دے سامنے تو پوشیدہ، رب تو چھپ سکدا، او عمل اللہ تینوں کھاونا ہے. اب تیسری بات، یا بنیا اقیم الصلاۃ، چوتھی بات، اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، کی کرنا ہے؟ آج کے باپ کو چاہیے تھا اولاد پہ یہ کرنا، یہ بات کرنی. یہاں تو سختی کرنے کی بھی اجازت ہے، یہاں سختی کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین. یہ لا اکراہ دین، لا اکراہ فی الدین اولاد تے نہیں لگتا، ایک کافرہ تے لگتا ہے. ایک کافرہ نو تسی زبردستی مسلمان نہیں کرنا. لا اکراہ فی الدین اولاد تے سختی چ نہیں آندا. بات سمجھ آئی ہے؟
شریعت کیا کہتی ہے؟ بیٹا 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم کریں، جب 10 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے تو پھر کی کرنا ہے؟ پھر سختی کرنی ہے۔ اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ وامر بالمعروف، اور حکم کر تو کس کا؟ اچھائی کا۔ ونہی عن المنکر، اور روک جا برے کام سے، اور روک برے کام سے۔ واصبر علی ما اصابک، اگر اے اچھائی دے کام وچ تے برائی دے کام روکن دی وجہ تو تیرے اوتے کوئی تکلیف آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ شاباش، اس لیے کہتے ہیں قرآن کھولا کرے بڑا مزہ آتا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ جو کام کرنا ہے اے اچھائی والا کام کرنا ہے، نماز والی دعوت، اے ہمت والے کام ہے۔ کس کاموں میں ہے؟ بڑے ہمت والے کاموں میں۔ ولا تصائر خدک للناس، مت پھلا لینا اپنی گالیں رخسار لوگوں کو دیکھ کر، کیا مطلب؟ غرور نہ کرنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، نہ چلنا زمین پہ اکڑ کر، زمین کے اوپر اکڑ کے بھی۔ ان اللہ لا يحب کل مختار فخور، بے شک اللہ پاک نہیں پسند کرتا ہر متکبر اکڑنے والے کو، دل سے زبان سے فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں کیا کر؟ میانہ روی اختیار کر۔ وغضض من صوتک کا، اور ایسا رکھ اپنی آواز کو۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس میں اگر تمام آوازوں میں سب سے بری آواز ہے تو وہ کس کی ہے؟ گدھا آہستہ بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے وہ زور سے بولتا ہے۔ تو حکیم لقمان اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے گدھوں کی طرح تو اونچا چلانا بولنا۔ تو کتنی پیاری وصیت ہے، کتنی پیاری نصیحتیں ہیں جو باپ اپنے بیٹے کو کر رہا ہے، اتنی پیاری ہیں نا، تبھی تو ان کو کہاں جگہ مل گئی ہے۔ اور آج یہی وصیتیں ہر باپ کو چاہیے اپنی اولاد پہ کرے، بار بار کرے۔ اگر وہ عمل نہیں کرے تو آپ بار بار کریں۔ اے آجدہ باپ کوئی نہیں کر رہا، بار بار کرے، بار بار کرے، بار بار سمجھائے۔ اسی طرح بھائی چھوٹے بھائی کے سامنے کرے، شوہر بیوی کے سامنے کرے، یہ باتیں کیا کریں، ہمارے ذمے ہیں۔ کیوں؟ کہ تم سب کلکم رائن، تم سب رائی ہو، کل مسئول عن رعیتہ، تم سے تمہاری رعیت کے متعلق کیا کیا جائے گا۔ اور ایک اور مقام قرآن مجید میں اللہ پاک فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے کیا کرو۔ تو پھر انسان کے ذمہ ہے واعظ و نصیحت۔ دیکھو علماء کے بھی ذمہ ہے، باپ کے بھی ذمہ ہے، دادے کے بھی ذمہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو نے واعظ و نصیحت کرنی ہے سچے مذہب کی، سمجھانا ہے جیسے تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو سمجھایا۔ آمنہ کے لال نے اپنے مکہ کے لوگوں کو سمجھایا، پھر مدینہ کے لوگوں کو سمجھایا، پھر طائف میں جا کے طائف والوں کو سمجھایا۔ 23 سال میرے نبی نے مارے کھا کے، تکلیفیں سہ کے، دکھ برداشت کر کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی یا کوئی نہ کی۔ پھر صحابہ نے میرے نبی کے بعد چلے جانے کے بعد صحابہ نے یہ دین والا کام، یہ سچا مذہب لوگوں تک پہنچایا یا کوئی نہیں؟ تبھی تو آج میں اور تم مسلمان ہیں۔ یہ ان صحابہ کی مہربانیاں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، انہوں نے پھیلایا پوری دنیا میں۔ آج اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یا نہیں؟ لیکن اب صحابہ کے بعد یہ دین والی ذمہ داری کن پہ ہے؟ ایمان والے بندوں پہ، تمام مسلمانوں پہ
اب اس قرآن کا پرچار کرنا، اس دین اسلام کو آگے لے جانا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کل اگر کافروں نے اللہ کے دربار میں یہ گلہ کر دیا، شکوہ کر دیا بھی اللہ پاک ہم نے تو جو بھی دنیا کی کوئی چیز بنائی، ہم نے ہر چیز پاکستان پہنچائی، چاہے حلال ہے چاہے حرام بھی آئی، دنیا کی ہر چیز ہم نے انتہا کے۔ اللہ پاک اے مسلمانوں کو ذرا پوچھی نا، اے جڑا کلمہ تو انہاں دیتا آئی، جڑا قرآن انہاں دیتا آیا، جڑا دین اسلام ذرا انہاں کو پوچھی، انہاں کلمہ ساڑھے تک پہنچایا آئی، قرآن ہم تک پہنچایا تھا، دین ہم تک پہنچایا تھا۔ تو اے مسلمانوں، دنیا میں پھنسے ہوئے انسانوں اور ان مسلمانوں، میں تمہیں خطاب کر رہا ہوں، کل اللہ کے دربار میں کیا جواب دو گے؟ ان کافروں کو کیا جواب دو گے؟ کیا کہو گے؟ میں خود ہی مسلمان کوئی نہ، میرے کو خود ٹائم کوئی نہیں نماز پڑھندا، میرے کو خود ٹائم کوئی نہیں قرآن پڑھندا، میں تو خود اپنی اولاد نماز و نصیحت نہیں کی، تو پھر کل وہاں کیا جواب دو گے میرے بھائی؟ تو اس لیے یہ آج میں نے پھر اسی بات کو اجاگر کیا ہے، زور دیا ہے کہ واعظ و نصیحت کرنا یہ انسان کے ذمہ ہے یا کوئی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور سب تو بڑا جہاد پتہ کی ہے؟ جابر اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہہ دے، سب تو بڑا جہاد ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کیا کہنا؟ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اے بھی ہے کہ ظالم کے خلاف گواہی دینا۔ ظالم کے خلاف کی دینا جی؟ گواہی دینا۔ جڑا جھوٹا ہے اس نو آخرا تو جھوٹا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی۔ اب صحابہ نے پوچھا حضرت مظلوم کی مدد کرنا یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں آپ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے آگاہ کرو کہ تو کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے، اس کو ظلم سے روکو، یہ ظالم کی تم مدد کر رہے۔ جب بھی ظالم ظلم کرے تو تم کیا کرو؟ روکو اسے، سمجھاؤ کہ یار اے تو پٹڑی تو اتر گیا ہے، ایسے جاتے تو غلط ہے۔ جب یہ بات کرو گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی یار میرا بھائی، میرا دوست، میرا خیر خواہ مجھے سمجھا رہا ہے، تو ظلم سے رک جائے گا یا کوئی نہیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال ہمیں یہ واعظ و نصیحت پہ پہلے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ خود چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دوسرے نمبر پہ جو ہماری ذمہ کام ہے کہ اس واعظ و نصیحت کو لوگوں تک پہنچانا، اور اس کی ابتدا کرنی ہے اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے، اپنی ماں سے، اپنے پوتے سے، اپنے نواسے سے۔ آغاز یہاں سے کرنا ہے آپ نے، اور وہ تبھی کرو گے پہلے اپنے وجود پہ اسلام ہوگا، تو پہلے خود پابند ہوگا۔ وہ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو دین اسلام پہ چلنے کی اور دین اسلام پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں واعظ و نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔